بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے شاعر میر تقی میر پر ایک تنقیدی نوٹ لکھا تھا۔ امید ہے آپ نے وہ لکھا ہوگا، خوش خط لکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ اب تھوڑا سا کتاب کی طرف آ جائیں اور ان کی یعنی میر تقی میر کی پہلی غزل کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہے اس کا بھی تھوڑا سا احاطہ کریں گے۔ تو آپ کے پاس آپ کی کتاب ہونی چاہیے، اس میں میر تقی میر کا پہلا غزل آپ نکال لیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، صبر تھا ایک مونس ہجراں سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تا بلب نہیں آتا۔ اور آخری شعر یعنی مقطع میں ہے کہ دور بیٹا غبار میر ان سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اب آپ تھوڑا سا لفظی تشریح کی طرف آ جائیے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، اشک آنسوؤں کو کہتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ میری زندگی سراپا غم بن چکی ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا فرما رہا ہے؟ اس شعر میں میر اپنی مصیبتوں کا ذکر یا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری زندگی سراپا غم بن چکی ہے، میری زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ ہم نے ان کی حالات زندگی میں یہ بات کی بھی تھی کہ ان بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور ساری زندگی اس نے پریشانیوں اور غموں میں گزاری، اور اس پریشانی اور غموں کا حوالہ بھی دیا تھا۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی خوشی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، تمام عمر غم جانا کا روگ اپنے سینے سے لگایا، غم جانا سے یعنی محبوب کا غم، روگ غم اپنے سینے سے لگایا اور مصیبتیں برداشت کر کے پرورش پائی، باقی عمر خارزاروں میں یعنی کانٹوں بھری زندگی تھی میری، باقی عمر خارزاروں میں ننگے پاؤں چلتے رہے یعنی مصیبتوں کا سامنا کرتا رہا۔ میر کہتے ہیں کہ حالات کے ظلم و ستم سے میں ہر دم تڑپتا رہتا ہوں، ہونٹوں سے سسکیاں نکل جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، جب جب آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو آنکھیں خون سے بھرنے لگتی ہے، رو رو کے انسان اتنا رو لیتا ہے کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی فرما رہے ہیں تو آنکھیں خون سے بھرنے لگتی ہے، لیکن غموں کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آگے والے شعر میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہوش جاتا رہا نہیں لیکن ہوش جاتا رہا نہیں لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ تو اس شعر میں شاعر تشریح میں کہتے ہیں کہ عشق کے بغیر میری زندگی بے معنی ہے۔ میر کیا فرما رہے ہیں کہ عشق کے بغیر میری زندگی بے معنی ہے، لیکن میرے عشق دیوانگی کی حد تک نہیں پہنچا کہ مجھے کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہ ہو۔ میں اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہوں، اس کی راہ دیکھتا ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جب میرا محبوب آتا ہے تب میں ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوں، خوشی کے جذبات مجھے بدحواس کر دیتے ہیں، جبکہ حواس کا ہونا ضروری ہے تاکہ میں اس سے اپنا حال دل کہہ سکوں۔ شعر نمبر 3 میں کیا فرما رہا ہے وہ؟ صبر تھا ایک مونس ہجراں سو وہ مدت سے اب نہیں یاد، یعنی تشریح میں وہ فرما رہا ہے کہ اس شعر میں
شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی نے مجھے بہت دکھ دیے، بہت غم دیے۔ مون سے ہجران سے مراد ہے یعنی میرا ہجران میں، جدائی میں جو میرا دوست تھا، صبر جو جدائی میں میرا دوست تھا۔ تو اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی جدائی نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں، لیکن میں اس پریشانی کو برداشت کرتا رہا، صرف اس امید پر کہ محبوب دوبارہ مجھ سے کبھی ملاقات تو کرے گا۔ جدائی کا زمانہ گزرتا رہا اور میں صبر کرتا رہا۔ اس عرصے میں صرف صبر ہی میرا ساتھی تھا، میرا غم گسار تھا اور مجھے تسلی دیتا تھا۔ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ محبوب مجھ سے ملاقات ضرور کرے گا، مگر اب مسئلہ یہ ہے کہ طویل عرصہ بیت چکا ہے اور صبر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، میرا برداشت ختم ہو گئی ہے۔ اب میں دن رات تڑپتا رہتا ہوں اور محبوب کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ آگے شعر نمبر 3 میں وہ فرماتے ہیں، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا۔ گریہ فریاد، تکلیف۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں، شاعر اس شعر میں اپنے رونے کا سبب بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ رونا دھونا بے وجہ نہیں، یعنی میرا یہ رونا دھونا بے وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ میرے دل سے ان تمام خواہشات کا نکل جانا ہے جن کی وجہ سے میں محبوب کی جدائی کے لمحات میں پر امید رہتا ہوں۔ محبوب سے ملنے کی خواہش ہی میری زندگی میں صبر و اطمینان کا باعث تھی، یعنی جب میں محبوب سے ملتا تو یعنی وہ صبر اطمینان کا باعث تھی، مگر مسلسل ناکامیوں اور دکھوں کی وجہ سے میرے دل سے محبوب کے وصال کی خواہش یعنی ملاقات کی خواہش جو تھی وہ نکل گئی ہے۔ اس لیے دل سے اس خواہش کی رخصت ہونے پر مجھے بے اختیار رونا آتا ہے۔ شعر نمبر 5 میں ہے، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ بات کا کس کو ڈب نہیں آتا۔ ڈب طریقے کو کہتے ہیں، ڈب طریقے کو کہتے ہیں۔ تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ محبت کا راستہ بہت کٹن اور آزمائش طلب ہے، اس میں بہت سے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ محبت کے آداب میں صبر و تحمل اور حوصلہ افزائی ضروری ہے، یعنی حوصلہ ضروری ہے، اور میں اسی اصول کی پابندی کرتے ہوئے حوصلے اور برداشت سے کام لے رہا ہوں، ورنہ بات کرنے کا طریقہ مجھے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر کو عشق کے آداب کا پوری طرح خیال ہے، وہ محبوب کے ظلم و ستم اور بے رخی سے دل برداشت نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی اور صبر و تحمل سے اسے برداشت کرتا ہے، تاکہ محبت کی پاسداری میں کوئی حرج نہ آئے، محبت کی عزت میں کوئی حرج نہ آئے۔ شعر نمبر 6 میں وہ فرماتے ہیں، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، اپنے اے ہمدم، اب اے ساتھی، اے میرے دوست، اے میرے ہمدرد، اے میرے ساتھ دینے والے، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخن تابلب نہیں آتا۔ سخن بات، تابلب یعنی میرے لبوں تک، میرے ہونٹوں تک یہ بات نہیں آتی۔ شعر تشریح میں فرماتے ہیں، میر اس شعر میں کہتا ہے کہ میرے دل میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو میں اپنے محبوب سے کرنا چاہتا ہوں، مگر اے میرے ساتھی، اے میرے محبوب، جب میں تیرے سامنے آتا ہوں تو پھر ایک بھی بات میرے ہونٹوں پر نہیں آتی۔ یعنی محبوب کے سامنے آتے ہی شاعر کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے اور وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتا۔ شعر نمبر 7، دور بیٹا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ غبار گرد، مٹی، بن کے بغیر۔ تشریح میں وہ فرماتے ہیں کہ عشق وہ جذبہ ہے جو انسان کو ادب و احترام کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہی مضمون میر نے اپنے اس شعر میں بیان کیا ہے اور کہتا ہے
کہ مجھے عشق نے یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ میں تو کیا میری گرد بھی یعنی میری مٹی بھی محبوب تک نہ پہنچے، میرے پاؤں کا گرد یا میرے پاؤں کی مٹی محبوب تک نہ پہنچے، کیونکہ محبوب کی عزت و ناموس کی پاسداری ہی سچے عشق کی نشانی ہے۔ کبھی بھی عاشق اپنے محبوب کو رسوائی کے لیے نہیں چھوڑتا کہ وہ بے عزت ہو جائے، تو سچے عشق کی نشانی ہے۔ جس نے سچی محبت نہیں کی وہ اس سلیقے سے ناآشنا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے تشریح سن لی ہوگی، انشاءاللہ جب آپ کلاسز میں آؤ گے تو ہم یہ پھر بھی آپ کے سامنے دہرائیں گے۔ آپ کے پاس نوٹس ہیں، ان سے خوبصورت خوشخط اپنی نیٹ کاپی میں یہ لکھنا ہے اور پھر واٹس ایپ گروپ میں اس کو شیئر کرنا ہے، تاکہ اس میں اگر کوئی کمی کوئی خامی ہو تو ہم پورا کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما